عثمان سیزن 1 کیس نمبر 1۔ شروع میں دکھایا جاتا ہے کہ عثمان اور بامسی صاحب تلوار بنا رہے ہوتے ہیں۔ وہاں عثمان بامسی صاحب کو کہتا ہے کہ میں کبھی بھی اسلام کا پرچم نیچے نہیں ہونے دوں گا اور میری آنے والی نسلیں بھی میرے بابا کے نقش قدم پر چلیں گی۔ دوسری طرف عثمان کے چچا دھوندھار صاحب جو ارطغرل غازی کی جگہ سردار بنے ہوتے ہیں، وہ صلیبیوں کے ساتھ تجارت کا معاہدہ طے کرنے جا رہے ہوتے ہیں کہ بامسی صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہوں گا، مگر دھوندھار صاحب ان کو قبیلے میں رہنے کا کہتے ہیں۔ دوسری طرف حاکم کی بیوی اور ان کا کماندار حاکم کو مارنے کی تیاری کر چکے ہوتے ہیں۔ جب قبیلہ کی حاکم کے قلعے میں پہنچتا ہے تو وہاں حاکم پر کمانڈر کے بھیجے ہوئے سپاہی حملہ کر دیتے ہیں۔ عثمان حاکم کی جان بچا لیتا ہے اور حملہ کرنے والے کو پکڑ لیتا ہے۔ ابھی عثمان اس سے پوچھ ہی رہا ہوتا ہے کہ کوئی اس کو تیر مار کے قتل کر دیتا ہے اور تیر مارنے والا خود فرار ہو جاتا ہے۔ اور پھر دھوندھار صاحب حاکم کے سامنے شرائط رکھتے ہیں جن شرائط کو حاکم قبول کر لیتا ہے۔ دوسری طرف حاکم کی بیوی صوفیہ جو عثمان کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے سپاہی بھیجتی ہے۔ جب عثمان اور بامسی صاحب کا بیٹا عباس جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں صوفیہ کے بھیجے ہوئے سپاہی ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور عباس کو صلیبی چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ عثمان راستے میں بے ہوش ہو جاتا ہے اور گر جاتا ہے۔ وہاں سے دو خواتین گزر رہی ہوتی ہیں جن کی نظر عثمان کے گھوڑے پر پڑتی ہے اور وہ اس گھوڑے کے پاس جاتی ہیں تو ان کی نظر عثمان پر پڑتی ہے جو کہ پانی میں گرا ہوا تھا۔ وہ اس کا منہ دھلاتی ہیں اور اسے ہوش میں لاتی ہیں۔ جب عثمان ہوش میں آنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ بامسی صاحب اور عباس کی منگیتر تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں اور سب بہت خوش ہوتے ہیں۔ جب عثمان ہوش میں آتا ہے تو وہ عباس کی تلاش میں نکلتا ہے۔ عباس بہت زخمی حالت میں عثمان کو ملتا ہے۔ عثمان عباس کو اٹھا کر قبیلے کی طرف نکل جاتا ہے۔ جب عباس کو لے کر وہ قبیلے پہنچتا ہے تو وہاں سب موجود ہوتے ہیں۔ بامسی صاحب اور عباس کی منگیتر بھی وہاں ہوتی ہے اور عباس اپنے بابا کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو جاتا ہے۔ عباس کی منگیتر عباس کی موت کا ذمہ دار عثمان کو ٹھہراتی ہے اور کہتی ہے تم اپنے بھائی کی حفاظت نہ کر سکے۔ بامسی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے میرے بیٹے پر فخر ہے کہ وہ شہید ہوا ہے۔ اس کے بعد صوفیہ کا سپاہی جو عثمان کو مارنے گیا ہوا تھا وہ صوفیہ سے کہتا ہے کہ عثمان بچ کر نکل گیا لیکن بامسی صاحب کا بیٹا مارا گیا۔ دوسری طرف وہ دو خواتین ایک پادری سے ملتی ہیں جو در حقیقت وہاں جاسوس بن کر آیا ہوتا ہے۔ وہ خواتین انہیں اپنا مقصد بتاتی ہیں۔ قبیلے میں دھوندھار صاحب عثمان کو عباس کے قتل کا ذمہ دار سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں تم ہر کام میں دخل اندازی کیوں کرتے ہو اور عباس بھی تمہاری وجہ سے شہید ہو گیا۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے کہ عباس کا بدلہ میرا ذاتی مسئلہ ہے اور میں اپنے بھائی کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اس کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صوفیہ اور کماندار کالانوس ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اس لیے وہ حاکم کو مارنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد عثمان خود سے عہد کر لیتا ہے کہ وہ عباس اور دوسرے شہید بھائیوں کا بدلہ ضرور لے گا اور پھر بامسی صاحب کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ عباس کی تدفین کا وقت آ گیا ہے اور اسی کے ساتھ یہ کیس اینڈ ہو جاتی ہے۔